Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to another episode of the podcast. We are very happy that you joined us again. And to begin with, I would like to say that in the comments below, we love to receive comments and to know what you guys are thinking about the podcast and where it's going. Kyun Atif? So we would love کہ آپ جتنا comment کر سکیں اور ہمیں especially اگر آپ suggest کر سکیں کہ what sort of guests you want us to bring on the show and what do you want to hear about the most. جو آپ کو ایشوز فیس ہو رہے ہیں ہم اس سے ریلیٹڈ جو بھی بندہ وہ ایکسپرٹ اوپینین رکھتا ہے ہم اس کو بلانا چاہتے ہیں اور آپ تک وہ بات پہنچانا چاہتے ہیں بیکاز ہماری اسپیشلٹیز اور ہمارا جو فیلڈ آف فوکس ہے دیٹ از ریئل اسٹیٹ. تو وی ڈو ناٹ لائک کہ اور وی ڈو ناٹ ہیو دا رائٹ ان فیکٹ کہ ہم لوگ اس کے علاوہ کسی بھی چیز پہ کامنٹ کریں. تو وٹ وی وانٹ از فار یو گائز ٹو سجیسٹ topics that you want to hear the most, and then according to those topics ہم لوگ اس topic کا specific person لے کے آئیں. And with that, one of the major issues that is coming up these days is taxation, and we have brought on a very special guest. Let me introduce Mr. Syal. Syal sahab, thank you so much for coming on the show. Most welcome. اور Syal sahab اس سے پہلے کہ میں اس کے آگے مزید گپ شپ کریں, وی آر ویری تھینکفل بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ آج کل آپ مصروف بھی بہت تھے اینڈ آپ پشاور کا بھی ابھی ریسنٹلی تو سر اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اینڈ عاطف تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ. ہم نے تھوڑا سا ایک نالج شیئر کرنے کی چیزیں جو ہیں اس کو تھوڑا سا اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم نے کہا کہ لوگوں تک پہنچائیں. تو آپ کے آنے سے تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں گے تو اس سے ہمیں کافی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. ایگزیکٹلی بہت بہت شکریہ. اور سر میں اب چاہوں گا کہ آپ خود ہی ہمیں تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ ہو یو آر اینڈ کیا کرتے ہیں آپ تاکہ آڈینس کو ایک بہتر آپ کی زبانی پتہ لگ سکے. صحیح, بالکل. ایکچولی آپ نے جو میرا نام بتا دیا تو میں اپنا پورا نام بتا دوں گا. نام میرا ہے صاحبزادہ سیار احمد. بیسیکلی میری ایجوکیشن جو ہے وہ پشاور سے ہے. گریجویٹ ان لا اینڈ ماسٹر ان اکنامکس. میں نے اپنی پریکٹیکل لائف جو ہے وہ ایک پبلک سروس کمیشن کے ایگزام پاس کرنے کے بعد اکانومکس گروپ جوائن کیا تھا جو کہ منسٹری آف فائنانس میں ہوتا ہے. اور موسٹلی اس میں جو میں نے کام کیا تھا وہ اسٹاک ایکسچینج اور پرائسنگ اور ان چیزوں پہ کام کیا تھا. صحیح. اس کے بعد پھر میں وہاں سے کنورٹ ہو گیا تھا FBR میں ایز اے DC انکم ٹیکس. وہاں پہ تقریباً 12-13 سال میں نے کام کیا. وہاں سے مجھے ایک آفر KPMG کی طرف سے آئی جو کہ ون آف بگ فور انٹرنیشنلی. تو میں نے 10 سال جو ہے KPMG کے ساتھ, جو کہ لاسٹ میری ڈیزگنیشن تھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی, ایکویولنٹ ٹو پارٹنر. تو وہاں سے میں نے پھر جب چھوڑ دیا 2016 میں, تو پھر اپنا ایک ایڈوائزری آفس میں نے بنا لیا جس کا نام ہے کنسلٹیکس ایفرو. اور KPMG میں بیسیکلی میں نے زیادہ کام جو ہے وہ ملٹی نیشنل اور بینکس اور جو انٹرنیشنل کمپنیز ہے, جس میں اگر میں کچھ نام لے لوں تو اس میں US کی ایک بہت بڑی کمپنی تھی لاکی مارٹن کو میں نے لاکہیڈ مارٹن کو ان کے ساتھ میں نے کام کیا کوئی 5-6 سال. اس طرح جو ایمریٹس ایئر لائن, اتصالات اور فلائی دبئی, لاجسٹک میں جو ہے ایجلٹی, اور یہ ایک ہے MSC. اس طرح کنسٹرکشن میں بہت بڑی کمپنیز تھی. اور پھر میں نے بینکس میں نیشنل بینک, HPL اور بینک الفلاح کے ساتھ کام کیا. اور ابھی کرنٹلی میں جو ہے ایک ریٹینر ایڈوائزر ہوں دا بینک آف خیبر کا, ساتھ اقرا یونیورسٹیز. اور ریئل اسٹیٹ میں میرے کلائنٹ کا لسٹ بہت زیادہ ہے. بالکل ہے, جس میں سے ہم بھی ایک شامل ہیں. صحیح. اور سر یہ کرنٹلی اس میں کس فیلڈ میں, مطلب ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ, اور اس بیک گراؤنڈ لا کا ہے آپ کا؟ تو ہاں, جو کہ جب میں انکم ٹیکس میں آیا تھا تو وہاں پہ ہماری ایک 9 مہینے کا ایک اسپیشل
ٹریننگ ہوتی ہے جس میں ہر ایک سائٹ کو ٹچ کرتے ہیں. ٹیکس لا کے علاوہ ریلیٹڈ لاز بھی جو ہے ہمیں پڑھنے پڑتے ہیں. اور ایک اور جو بڑی اہم چیز ہوتی ہے وہ اکاؤنٹنسی، وہ بھی ساتھ پڑھنا بالکل صحیح پڑتا ہے. تو ٹیکس میں چونکہ بنیادی طور پر آپ کو لاء کے ساتھ اکاؤنٹنگ کا نالج بہت ضروری ہے کہ آپ کس طرح جو ہے چیزوں کو مینیج کریں گے. بالکل ٹھیک. تو ہمارے ساتھ پھر ایک پارٹنر جو ہے وہ آڈٹ کا بھی ہوتا ہے، جو کہ جن لوگوں کو آڈٹ اور اکاؤنٹنگ کی سروسز چاہیے ہوتے وہ اسپیشلٹی ہماری جو ہے وہ زیادہ تر فیڈرل ٹیکسز میں، اور فیڈرل ٹیکس میں انکم ٹیکس جو ہے وہ ٹاپ پہ رہتا ہے، سیلز ٹیکس بھی، اور پھر ایکسائز ڈیوٹی، یہ جو ہے میجر ٹیکسز ہیں. پروونشل سائٹ پہ پھر سیلز ٹیکس آن سروسز، اور وہ اس کی لسٹ بھی کافی لمبی چوڑی ہو جاتی ہے. بالکل. لیکن فیڈرل میں بھی پھر صرف انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جس کو ورکر ویلفیئر فنڈ کہتے ہیں، ورکر پارٹیسپیشن فنڈ، یہ بھی چیزیں جو ہے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. اور اس کے علاوہ پہلے ویل ٹیکس تھا جو کہ اب ختم ہو گیا نہیں ہے. تو یہ ان چیزوں میں جو ہے میجر ہماری جو ہے سروسز میں انکلوڈ، ایک تو ایڈوائزری سروسز ہے اور دوسری کمپلائنس، یعنی یہ دونوں ملا کے ایک فل فلیج ٹیکس کے پیکج بن جاتے ہیں. رائٹ. شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. جی سر. کہ ٹیکس لا جو ہے یہ ایک ڈائنامک لا ہے، اور ہر سال فائنانس ایکٹ کے تھرو اس میں چینجز آتے ہیں، لیکن وہ صرف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہر سال سپلیمنٹری بل درمیان میں بھی آ جاتے ہیں، آرڈیننسز بھی پاس ہوتے ہیں، اور بہت فریکوینٹلی SROs بھی ایشو ہوتے ہیں. ہم جو بھی بات ٹیکس پہ کریں گے تو یہ آج کے دن کے لیے یہ ایک تو جنرل ہوگا، بالکل کسی اسپیسیفک کیس کو یہ کور نہیں کرے گا، ڈے ٹو ڈے چینجز ہو رہی ہوتی ہے، ڈے ٹو ڈے چینج ہوتی ہے. کسی اسپیسیفک کیس پہ یہ اپلیکیبل نہیں ہوگا. اگر وہ کسی کو ضرورت ہو تو وہ ہمیں لکھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آج کا جو کرنٹ سچویشن ہے یہ اس کو کور کرے گا. یہ کل کے لیے اس کی کوئی شورٹی نہیں ہے کہ کل بولا ہے یا نہیں ہے، اور ایون پاسٹ کی بھی کوئی شورٹی نہیں ہے، اس لیے کہ چیزیں جو ہے وہ دنوں میں چینج ہو جاتی ہے. اور دنوں میں چینج ہونے کی وجہ سے آپ کو جو ہے مسلسل اپڈیٹ رہنا پڑتا ہے، اور اس کے حساب سے چلنا. مطلب اوبویسلی آپ اس میں جو کسی کو چاہیے ایڈوائز، کنسلٹیشن، وہ لے سکتا ہے جب بھی کوئی اسٹیپ لینا ہے اس سے پہلے. بالکل. اور پھر ہم زیادہ تر جو ہے وربل ایڈوائسز پہ بلیو نہیں کرتے. جی، اوتھینٹک ڈاکیومنٹڈ چیز. وہ انفارمل اگر کوئی کویشچن آتا ہے اٹس اوکے، لیکن فارملی ہم رائٹنگ میں ایک کوئری لیتے ہیں. بالکل. اور پھر رائٹنگ میں اس کی ساری چیزیں جو ہے وہ میرٹس اور ڈیمیرٹس کنسیڈر کر کے ہم پھر صرف ریکمنڈیشن دیتے ہیں. باقی جو ہے وہ ایک اوپینین ہوتا ہے اس پہ، چاہے بندہ پھر اس کو ایڈاپٹ کر لے یا نہ کرے، وہ ان کی اپنی ڈیسیشن ہوتی ہے مینجمنٹ کی. ہم اس پہ زیادہ ان کے ساتھ وہ بہترین کوئی نہیں کرتے. سر ماشاء اللہ ہم لوگوں نے اس میں 5 منٹ کے اندر، میں اصل میں تھوڑا چپ اور حیران، ورنہ سب کو پتا کہ میں تو چپ نہیں رہتا. میں حیران اس لیے ہوں کہ ابھی آپ نے بات تو 5 منٹ میں، مطلب 2 منٹ میں شاید کمپلیٹ کر دی، لیکن اتنی بڑی بڑی کمپنیز، لاکہیڈ مارٹن، ایمریٹس، ان سب کا ایکسپیرینس، اینڈ دین گورنمنٹ سائڈ پہ بھی DC چپ. تو گورنمنٹ سائڈ پہ میں نے یہاں پہ زیادہ ٹائم جو اسلام آباد میں 3 سال رہا وہ بھی کارپوریٹ تھا ماشاء اللہ. اور کارپوریٹ میں جو میں نے اسسمنٹس کیے ہیں تو وہ FFC اور عسکری کمرشل بینک، اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑے بڑے کیسز ہوا کرتے تھے اس وقت. تو وہ ایک ایکسپیرینس میرا. تو میرا مجھے یہ ہے کہ کراس دا ٹیبل، یعنی دونوں طرف جو ہے دونوں طرف کا ایکسپیرینس ہے، وہاں سے کیسے ڈیل ہوتا ہے اور اس طرف سے کیسے ڈیل ہوتا ہے. ماشاءاللہ وی آر گلیڈ کہ ہم مطلب اتنی نالج جو آپ کے پاس. میں وہی بتا رہا ہوں. اچھا، میں سیال صاحب کو ہم لوگ جانتے ہیں، ہم لوگ پچھلے کچھ عرصے سے کام بھی کر رہے ہیں، اور میں اکثر اوقات ان کے پاس جاتا ہوں. دیکھو آج شو کیا تو
پتہ لگا ہے کہ سر کا بیک گراؤنڈ, اور ایگزیکٹلی جینوئنلی میں ایم ویری سرپرائز ماشاء اللہ سر. اب پہلے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایکسپرٹ بندہ اس کا لے کے آتے ہیں, اب تو میرا خیال ہے ہم دی ایگزیکٹ رائٹ پرسن لے کے. ہاں جی, کیونکہ یہ نالج ہے نہیں کافی سارے لوگوں کے پاس, ہمیں بھی کافی ساری چیزیں آپ سے بھی مطلب سیکھنے کو ملیں گی. سر جو ابھی میں نے پچھلی کنورسیشن سے سیکھا, ایک کچھ چیزوں کے اوپر میں گو تھرو کرنا چاہ رہا تھا. سب سے پہلے آپ نے اپنی ریٹینر سروسز اسٹارٹ کر دی. سر تھوڑا سا اس میں یہ مجھے بتائیں گے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم ریٹرن کوئریز لیتے ہیں, سو وہ یہ جو آپ کی ریٹینر سروسز ہے اس میں آپ کیا سروسز آفر کرتے ہیں, تاکہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اف آفٹر دس somebody wants to get in touch with you, یا آپ سے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ابھی کسی کارپوریٹ سوٹ میں یا کہیں پہ کوئی پھنسے ہوں گے, تو what sort of things do you handle, مطلب ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو کارپوریٹ سوٹس اور اس کے اگینسٹ, یا آپ کی کوئی اسپیسیفک نیش اب بن گئی ہوئی ہے بیکاز آپ نے اتنا, وہ آپ کا براڈ بیک گراؤنڈ ہے, تو اب آپ نے اس کو براڈ ہی رکھا ہے, آپ ہر قسم کا لے لیتے ہیں, کیسے آپ کوئی اسپیسیفک نیش ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ یہ فیلڈ ایکچولی اتنا واسٹ ہے. یس ایگزیکٹلی. کہ اس میں اب جس طرح میڈیکل پروفیشن میں ہر ایک چیز کی الگ الگ اسپیشلٹی آئی ہے, تو اس فیلڈ میں بھی اسی طرح ہے کہ کوئی بندہ, ایک بندہ کو آپ نے سیلس ٹیکس پہ جو ہے وہ ٹرین کرنا ہوتا ہے. ایک سیلس ٹیکس آن سروسز, سیلس ٹیکس آن گوڈس. اب سیلس ٹیکس آن سروسز جو ہے اس کے 5 ڈفرینٹ لاز ہے, اسلام آباد کا الگ اور باقی 4 پروونسز کا الگ. اور سیلس ٹیکس آن گوڈس جو ہے اس کا فیڈرل لا ہے, تو وہ پھر پورے پاکستان میں سچ اپلیکیبل ہے. اس طرح کے جب ہم کام کرتے ہیں ایڈوائزری لیول پہ اور کمپلائنس لیول پہ, تو ہم نے میجر ان چیزوں کو رکھا ہے جو جس کو مطلب ہے ہم آپ سمجھے جو بڑے لیول پہ استعمال ہوتے ہیں, تو اس کو ہم نے ٹاپ پرائرٹی پہ رکھا ہے, جس طرح انکم ٹیکس, سیلس ٹیکس آن گوڈ, سیلس ٹیکس آن سروسز. ایکسائز ڈیوٹی کا ایک لمیٹڈ کلائنٹیج ہوتا ہے, وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اور جو ایڈوائزری کا ہے وہ مینلی جو میں نے انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ کام کیا ہے, یا جو نان ریزیڈنٹس ہے اور وہ جو اپنا انٹرسٹ دکھاتے ہیں پاکستان میں آنے کو, تو ان کو ایک فیزیبلٹی چاہیے ہوتی ہے ٹیکس پہ, جس کو ڈیو ڈیلیجنس وغیرہ ٹائپ کی چیز. بالکل ٹھیک, انڈرسٹوڈ. ہاں, تو اس میں ان کو ہم نے کہ وہ کس ٹائپ کا کام یہاں کرنا چاہتے ہیں, گریٹ, ان کی پروپوزیشن, بزنس پروپوزیشن کیا ہے, بالکل ٹھیک, اور کس طرح کے پروجیکٹ ہے, پاور میں ہے یا شوگر میں ہے یا کس لائن میں. تو ہم ان کو وہ ٹیکس پلاننگ پہ جو ہے میجر جو ایڈوائسز آتے ہیں وہ ٹیکس پلاننگ پہ آتے ہیں کہ ہاؤ وی شوڈ پلان اور بزنس پروپوزیشن ٹو مینیمائز دا ٹیکس کاسٹ. تو یہ اس میں جو ہے ایک میجر چیز ہوتی ہے ایڈوائزری میں. کمپلائنسز میں تو پھر ان کے ٹیکس ریٹرن. اور یہ اب آتا ہوں میں آپ کی اس بات پہ, ریٹینر کے بات پہ. جی سر. بیسیکلی ہم جو کام کرتے ہیں اور ہمارا جو طریقہ کار ہے کام کا, آف کورس دس از بزنس ایڈونچر فار سروسز, تو وہ ہم 3 قسم کے ایک ہم نے رکھا ہوا ہے, ٹائم بیسڈ, اسائنمنٹ بیسڈ اور ریٹینر بیسڈ. اوکے. ٹائم بیسڈ میں ہم پر آور جو ہے اس کی چارجز ہوتے ہیں, جتنا بھی ہمارا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے ایک چیز کو ایگزیکیوٹ کرنے میں, تو اس کے حساب سے پھر ہم بلنگ کرتے ہیں. جو اسائنمنٹ بیس ہوتا ہے وہ ایک اسائنمنٹ دیتا ہے, فار ایگزامپل ایک ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہے, ہم نے وہ کام کر دیا, اس کا چارج کر دیا, اور ہماری جو ہے وہ اسائنمنٹ کلوز ہو جاتی ہے. دوسرا اسائنمنٹ آتا ہے, فار ایگزامپل اس کو آڈٹ میں سلیکٹ کر لیا گیا, تو یہ ایک دوسرا اسائنمنٹ ہے. پھر اس کی ایک نیگوسیشن ہوتی ہے, جو بھی ہے ہماری پروپوزل ہوتی ہے. اور اس طرح کچھ لوگ جو ہے جو وہ ان کے وہ خود شور نہیں ہوتے کہ ہمارا کام کتنا ہوگا, ہمیں کب ضرورت پڑتی ہے اور کیسے ضرورت پڑتی ہے. تو وہ لوگ جو ہے پھر وہ ریٹینر بیسڈ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے ایک منتھلی فی لے لیا کریں, اور اس میں ہمارا جتنا بھی اگر ایڈوائس کا کام ہے یا کمپلائنس کا کام ہے, وہ دونوں جو ہے اس میں شامل ہوں گے.
تو ہمارے جو ٹیکس ریلیٹڈ کام ہے آپ اس میں سارا کور کریں گے. تو وہ ایک ریگولر سروس ہوتا ہے, اور اس میں ہمارے کچھ کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جب سے ہم نے کام شروع کیا ہے وہ ریٹرنر پہ آئے ہیں تو وہ کنٹینیوڈ ہے. اور اس میں پھر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی مہینے میں ہم جو فی ہے اس ویور کرتے ہیں یا نہیں, وہ جو فی ہے جو ہم کام کرتے ہیں ہو سکتا ہے جو ہماری اپنی ٹائم بیس یا ریٹرنر کے علاوہ ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے صرف 10 ٹائم زیادہ ہو, لیکن ہم نے وہی ریٹینر فی چارج کی ہوگی. اور کسی مہینے میں اگر کوئی کام نہیں ہے تو اسٹل ریٹینر فل ہونا ہے. آئی تھنک دیٹس ٹوٹلی فیئر. اس میں اصل میں اس چیز کے لیے سوچا تھا کہ ابھی پاکستان از دا 4th لارجسٹ پاپولیشن, اور مینا میں اسپیشلی مینا ریجن میں پاکستان از گروئنگ الاٹ. ہم نے پچھلے سال جو ہے بہت ساری کمپنیز کو پاکستان میں فنڈنگ کرتے ہوئے دیکھا, اور ابھی بھی بہت ساری انٹرنیشنل فنڈنگ آ رہی ہے. سو اے لاٹ آف دا کمپنیز, اے لاٹ آف پیپل جن سے ہم لوگ بات کرتے ہیں اسپیشلی ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں, لاٹ آف پیپل وانٹ ٹو ڈو پروجیکٹس, لیکن ان کو ٹیکسیشن اس کے اگینسٹ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, اینڈ دے وانٹ ٹو گیٹ ان ٹچ. دیٹ از میں یہی ریزن تھا کہ میں نے کہا آپ سے پوچھوں کہ اف سمبڈی وانٹس ٹو گیٹ ان ٹچ ود یو, آف کورس ول ڈسپلے سیال صاحب انفارمیشن ڈاؤن بلو ان the description and you can get in touch. Sir, great, and thank you so much for doing this service for Pakistan. I think یہ بہت اچھا initiative, مطلب بہت اچھی چیز ہے, and I'm sure you're doing great at it. Sir, اس سے next اس پہ ابھی آ جاتے ہیں کہ regarding taxation, آج کل one of the biggest issues is کہ پراپرٹی میں ٹیکس بہت بڑھ گیا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں انویسٹ نہیں کرنا چاہیے. This is one of those statements that we listen to a lot. ہم اس کو میں اس طرح سے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں کہ وی وانٹ ٹو ڈیوائڈ اٹ انٹو 3 سیپریٹ تھنگس, تاکہ لوگوں کو ایک ذرا کلیئرٹی بھی رہے. ایک پاکستانی بائر, ایک انٹرنیشنل بائر, اور ایک ہمارے پاس جو یہاں پہ ریئلٹرس ہیں اور ان کی بیسک پریکٹسز. سو فار اے پاکستانی بائر, ابھی جنرل ٹیکسیشن جو ہے اس کے لاز کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی لائٹ تھرو کرنا چاہیں یا ہمیں تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنا چاہیں سر اس کے اوپر, تو وہ بتا سکتے ہیں. صحیح. پراپرٹی ٹیکس ایکچولی ایک ٹرم ہے جو کہ ڈفرینٹ میننگ میں یوز ہو رہا ہے. ٹھیک سر. اور یہ موسٹلی جو ہے پروونشل گورنمنٹ یوز کرتا ہے, جو کہ ریزیڈینشیل یا کمرشل پہ ان کا ایک مختلف پروونسز کا مختلف طریقہ کار ہوتا ہے, لیکن یوزلی کورڈ ایریا کے بیس پہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور ابھی میں نے دیکھا تھا کہ کے پی گورنمنٹ میں انہوں نے ایک رینٹل بیس بھی بنایا تھا, چونکہ رینٹل پہ ٹیکس جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے جورسڈکشن میں آتا ہے, تو ہو سکتا ہے اگر اس پہ کوئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں چلا جائے تو وہ ختم ہو جائے گا. تو یہاں پہ جو پراپرٹی ریلیٹڈ ٹیکس ہے, تو ایک تو ٹیکس جو ہے وہ رینٹ پہ ہے, اس کو کہتے ہیں ٹیکس آن پراپرٹی انکم. ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک جنرل پرسیپشن ہے, اور جن لوگوں کی پراپرٹیز ہے اور یا ایون لینڈس ہے اور وہ کرائے پہ دیتے ہیں, تو اس کی اپنی ایک ٹیکسیشن ہے, جس کے روٹین میں ود ہولڈنگ ٹیکسز کا ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے, اور پھر اس کی ٹیکسیشن جو ہے وہ کمپنی میں ڈفرینٹ ہوتی ہے, انڈیویجولز اور اے او پی میں ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یہاں جو آپ نے ذکر کیا, تو ہم زیادہ میرا خیال ہے کہ ریلیونٹ ہے پراپرٹی ٹرانزیکشنس کے ساتھ, پراپرٹی سیل اور پرچیز کے ساتھ. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. پراپرٹی سیل اور پرچیز میں تو جو ٹیکسز, پہلے میں یہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ جو ٹرمینالوجیز یوز ہوتے ہیں تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضرور ہوگا. ایک ہوتا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس. ود ہولڈنگ ٹیکس کے پھر 3 قسم کے رزلٹ ہو سکتے ہیں. یا تو جو ود ہولڈنگ ٹیکس جس ریٹ سے لیا جاتا ہے اس کو کہیں پر جو ہے اس کو فائنل ٹیکس ٹریٹ کر کے اس کے بعد کوئی ٹیکس نہیں ہوتا اور بس وہی فائنل ٹیکس ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک ود ہولڈنگ ٹیکس منیمم ٹیکس ہوتا ہے کہ یہ آپ کا ایک ٹیکس جو آپ سے کلیکٹ کیا گیا یا ود ہولڈ کیا گیا, تو یہ ٹیکس تو آپ کا ہے ہی. اب اس کی بعد جو ہے آپ کیلکولیشن کریں, اگر آپ کے پروفٹ یا گین پہ زیادہ ٹیکس بنتا ہے تو آپ کو وہ ڈفرینس پے کرنا پڑے گا. لیکن اگر لاسز ہے یا اس سے کم ٹیکس ہے تو یہ آپ کو ریفنڈ نہیں ہوگا.
منیمم جو ہے وہ دینا ہے. وہ منیمم دینا ہے. تو یہ کنسیپٹ منیمم ٹیکس کا ہے. اور تیسرا کنسیپٹ جو ہے وہ ایڈجسٹیبل ٹیکس کا ہے کہ وہ عارضی طور پر آپ سے جو ہے ایڈوانس میں لیا جاتا ہے. جب آپ ریٹرن فائل کرتے ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تو اگر آپ کے اوپر ٹیکس بنتا ہے تو وہ وہاں پہ آپ ایڈجسٹ کر لیں گے, اور اگر ٹیکس نہیں بنتا تو وہ ریفنڈیبل میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اوکے. تو یہاں پہ جو پراپرٹی ریلیٹڈ ٹرانزیکشنز ہے تو ان میں یہ تینوں جو ہے سچویشن موجود ہے. سب سے زیادہ جو سچویشنز جس میں جنرلی اپلیکیبل ہے وہ ہے ایڈجسٹیبل ٹیکس کا. ایڈجسٹیبل, اچھا جی, کہ جو پرچیزر آف پراپرٹی ہے تو اس سے جو ٹیکس ود ہیلڈ ہو جاتا ہے وہ ٹیکس جو ہے بعد میں ایڈجسٹیبل ٹیکس ہے, جو ٹیکس لائبلٹی بنتی ہے اس کے اگینسٹ ایڈجسٹیبل ہے. اور اگر کوئی گین شین نہیں ہے اور ٹیکس اس کے اوپر نہیں ہے تو وہ ریفنڈیبل میں کنورٹ ہو جائے گا. یہ روٹین میں عام لوگوں کے ہیں, لیکن دو اسپیسیفک سچویشن ہے جس میں فائنل ٹیکس میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہ ٹیکس, اور منیمم میں. اگر آپ نے جو ہے پراپرٹی, یہ میں اس کی طرف چونکہ یہاں پہ کبھی کبھی کنفیوژن ہو جاتی ہے, ایک ہے 236 کے ایک سیکشن ہے جس میں پراپرٹی پرچیز کا سیکشن ہے, اور ایک ہے 236C جو کہ پراپرٹی سیل کا ہے. تو اگر پراپرٹی سیل کا میں لے لوں تو جو بندہ جس سال میں پرچیز کرتا ہے اور اسی سال میں وہ سیل کرتا ہے, ہاں جی, تو اس سال میں آپ کا جو ٹیکس ود ہیلڈ ہو جاتا ہے یہ منیمم ٹیکس ہوگا. اچھا, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے ایک سال سے کے بعد اس کو پھر سیل کیا تو وہ پھر نارمل ایڈجسٹیبل ٹیکس میں چلا جاتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اب آتے ہیں کہ فائنل ٹیکس کس کے لیے ہے. فائنل ٹیکس جو ہے وہ اپلیکیبل ہے نان ریزیڈنٹ لوگوں کے لیے, اور وہ لوگ جن کے پاس پاکستان اوریجن کارڈ ہے POC, ٹھیک ہے, یا جن کے پاس نکوب ہے, یا جن کے پاس CNAC ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے پیسے جو ہے وہ فارن ایکسچینج ویلیو اکاؤنٹ کے ذریعے ٹرانسفر کرتے ہیں, یا ایک اس کو فارن ایکسچینج ریگولیشنز میں ایک اور ٹرمینالوجی ہے NRV روپی ایک ویلیو اکاؤنٹ, ٹھیک ہے. اگر اس کے ذریعے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں پیسے تو اس نے یہ جو سیل پہ ٹیکس پے کیا یہ فائنل ٹیکس ہو گیا, ان سے نہ اور کوئی پیسے لے گا نہ یہ ان کو واپس کریں گا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ریٹ پہلے 1% تھا, اب 2% ہے, تو یہ 2% میں ان کی معاملات ختم. ٹھیک, اوکے, ٹھیک ہے. اوکے. اور میرا خیال ہے صرف یہ ایک سچویشن ایسا ہے کہ جس میں یہ فائنل ٹیکس, اور ایک سچویشن ایسا ہے جس میں آپ نے جس سال پرچیز کیا اور اسی سال میں سیل کیا اس میں منیمم ٹیکس. اس کے علاوہ جتنی بھی سچویشنز ہے یہ ایڈجسٹ. اس میں سر ایک میرا ریئل لائف سینیریو سے ایک ہے کہ کویسچن کہ جیسے کوئی سوسائٹی لانچ ہوتی ہے اس کا ایک ریٹ ہوتا ہے, تو آفٹر 4 years اور 5 years اس کا ریٹ کوئی یا مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, یا سوسائٹی کا اپنا ریٹ بھی ڈفرینٹ, تو اس کیس میں ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ انیشیل جو وہ ہوتا ہے اس سے ہوگا, یا کہ پھر جو آفٹر 4 years جو ریٹ ہے یا مارکیٹ کا جو ریٹ ہے تو اس میں کس طرح سے وہ کنسیڈر ہوگا؟ اس میں پھر آپ کو ایک دو پہلے ٹرمینالوجیز جو ہے میں ایکسپلین کروں گا, تو اس کے بعد پھر اس پہ آئیں گے. رائٹ, ٹھیک ٹھیک. اس میں ایک ٹرمینالوجی ہے فیئر مارکیٹ ویلو, جی, اور ایک ٹرمینالوجی ہے کنسیڈریشن ریسیوٹ. ٹھیک. یہ پرچیز آف پلاٹ میں جو ہے وہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ فار کنسیڈریشن ریسیوٹ, اور جو سیل ہے وہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے فیئر مارکیٹ ویلیو. رائٹ, ٹھیک. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ساری سوسائٹیز جو ہے دونوں میں ایک جیسے اپلائی کرتے ہیں. یس, اچھا, صحیح. ہاں بالکل, دونوں میں وہ فیئر مارکیٹ ویلیو اپلائی کرتے ہیں. اور فیئر مارکیٹ ویلیو کیا ہے, وہ جو FBR نے ایک لسٹ نکالی ہے ہر شہر کے لیے, جی جی,
تو وہ انہوں نے اس کو ڈٹرمن کیا ہے کہ یہاں کمرشل پلاٹ یا ریزیڈینشیل پلاٹ یا پراپرٹی کی کیا پر مرلہ ریٹ ہوگی یا پر اسکوائر فیٹ یا پر اسکوائر یارڈ. تو وہ جو ریٹ ہے سیل میں وہ ایف پی آر کا ریٹ جو ہے وہ یوز ہوگا, اور اگر کہیں پہ ایف بی آر کا ریٹ نہیں ہے تو وہاں پہ پھر ڈی سی ریٹ جو لسٹ ہے اس کے مطابق وہ ود ہولڈنگ ٹیکس چارج کرے گا. اور اگر کہیں پہ دونوں نہیں ہے اور کسی لوکل اتھارٹی کی ڈٹرمنٹ ریٹس ہے تو پھر وہ اس حساب سے اس کا ویلو ڈٹرمن کر کے تو ود ہولڈنگ ٹیکس اس پہ ہوگا. اچھا, یہ ہم بات کر رہے ہیں سیل میں. ٹھیک ہے. اور سر اگر دونوں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہوں, مطلب ڈی سی بھی ہے اور ایف پی آر بھی ہے, تو ایف پی آر دین ایف بی آر کرنا چاہیے نا. ہاں, کیونکہ بہت سارے لوگوں میں یہ تھوڑی سی مسکنسپشن میں بتا دوں کہ ہمارے انفارچونیٹلی بہت سارے ریئلٹرز ہیں جو کہ وہ گائیڈ نہیں کر پاتے. اگر آپ کسی جگہ پہ کوئی کسی سوسائٹی میں بھی کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ دونوں چیزیں اگر ایگزسٹ کرتی ہیں, مطلب ایف پی آر ریٹ بھی ایگزسٹ کرتا ہو اور ڈی سی ویلیو بھی ریٹ ایگزسٹ کرتا ہو, تو جنرلی ہم نے دیکھا کہ سر ڈی سی ویلیو ریٹ از اے لٹل لوور دین دی ایف پی آر ویلیو, رائٹ. اور ایف پی آر ویلیو کنٹینیوسلی جو ہے وہ میرا ریوائز بھی ہوتی رہتی ہیں اور وہ دیر گیٹنگ اے لٹل بٹ نیئر انف ٹو وٹ دی ایکچوئل فیئر مارکیٹ ویلیو از. تو اس حساب میں لوگ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈی سی ویلیو چارج کر لیں بیکاز اٹ ول بی لٹل لیس, اور اس کے اوپر ٹیکسیشن فار دا ٹائم بینگ کم دینا پڑتا ہے. لیکن کل کو وہ ٹیکسیشن میں جب شو اپ کرے گی تو سر اٹ ول کاز اے پرابلم فار دوز پیپل دیٹ یس آف کورس لا از لا. بالکل سر. جب لا کہتے ہیں کہ فیئر مارکیٹ ویلو جو ہے فرسٹ اڈاپٹیشن جو ہے وہ ایف بی آر کی ہے, اور ڈی سی ریٹ اس وقت اپلیکیبل ہوگا جب جس علاقے کے لیے جس لوکیلٹی کے لیے ایف پی آر کے ریٹس ابھی ڈٹرمن نہیں کیا ہوا. اور پھر تیسری کیٹیگری جو ہے وہ لوکل اتھارٹی کی ہے کہ اگر ڈی سی ریٹس بھی وہاں پہ نہیں ہے تو پھر وہ لوکل اتھارٹی, لیکن اب میرا خیال ہے بہت زیادہ جگہ جو ہے کور کر لی ہوئی ہے, تھوڑے سے ہے وہ ڈی سی نے موسٹلی بیکاز وہ ہمارا لینڈ ایڈمنسٹریشن. اس میں ایک چیز اور میں کہ اگر کوئی مطلب سیل کر رہا ہے تو وہ تو سوسائٹی میں جا کے جو ٹیکس ہے وہ تو سوسائٹی لے رہی ہے اس سے ود ہولڈنگ. اگر وہ لیٹ سپوز کہ جو انیشیل ریٹ تھا یا کم وہ ٹیکس وہ تو اس سے مانگ رہی ہے, وہ بندہ اس کو وہ ٹیکس دے دیتا ہے جو آگے گورنمنٹ کو جانا ہے, تو اس کیس میں اس انڈیویجول کے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ اس کو تو نہیں پتا کہ میں نے کیا, اس کو تو جو سوسائٹی پہ وہ کر رہا ہے جو ٹیکس اس کو بتایا جائے گا وہ وہی ٹیکس دے گا. بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اس کی وجہ سے لا میں جو پروویژن ہے وہ یہ ہے کہ یہ رسپانسبلٹی انڈیویجول کی نہیں ہے. صحیح. یہ اس سوسائٹی یا اس اتھارٹی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لا کے مطابق گورنمنٹ کے بہاف پہ کلیکٹ کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے پھر ایف بی آر کا ایک سسٹم ہے مانیٹرنگ کا, وہ چیک کرتے ہیں. تو اگر کسی نے کم وصول کیا ہو یا وصول نہ کیا ہو تو ایف بی آر پھر ان کے اگینسٹ ایک آرڈر پاس کرتے ہیں اس کو 161 اور اس کے ساتھ ڈیفالٹ سرچارج وہ پھر مطلب وہ انڈیویجول جب وہ سیف ہے, وہ انڈیویجول سے نہیں. صحیح. انڈیویجول کے لیے تو یہ بھی ہے کہ یہ فائنل ٹیکس ہے نہیں, چونکہ یہ ایڈجسٹیبل ٹیکس ہے, تو اگر اس سے کم ٹیکس کلیکٹ کیا گیا تو وہ کم ٹیکس ہی ایڈجسٹ ہو جائے گا, زیادہ کلیکٹ کیا تو وہ زیادہ ایڈجسٹ ہوگا. لیکن زیادہ دینے کے لیے تو آف کورس لوگ تیار بھی نہیں ہوتے اور دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے, لا کے مطابق دینے چاہیے. اچھا, یہاں پہ پھر سیل اور پرچیز میں ایک اور فرق بھی ہے. جی سر. اور وہ ہم جو روٹین میں مارکیٹ میں ایک لفظ سنتے ہیں فائلر اور نان فائلر. یس سر, ایگزیکٹلی. یہ ہاں, یہ تو اب تھوڑا سا اس کی یہ ٹرمینالوجی چینج ہوئی ہے. فائلر اینڈ نان فائلر یہ 2014 میں ٹیکس لا میں آیا تھا. صحیح. اور پھر 2019 میں اس کو تھوڑا کنورٹ کر کے, اس وقت بھی کنسیپٹ تو یہی تھا کہ کسی نے ٹیکس ریٹرن فائل کیا ہے ان ٹائم, اور پھر ایف بی آر کا ایک لسٹ ہوتا ہے جو کہ ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوتا ہے. اس میں جب نام آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فائلر ہے. لیکن اب اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے ایکٹیو ٹیکس پیئر. ہاں, تو اس کا جو لسٹ ہے اس کو ATL کہتے ہیں, ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ. اور یہ ویکلی بیس پہ وہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک سر. اس کے لیے کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ٹیکس ریٹرن فائل ہو اور ان ٹائم فائل ہو.
اگر ان ٹائم فائل نہ ہو تو وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نہیں آتا. پھر اس کا جو ہے وہ پھر ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اب میں ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں بھی میرا نام آ جائے تو وہ انڈیویجول اگر ہو تو وہ 1,000 روپے جرمانہ یا سرچارج پے کرے گا, اور اگر پارٹنرشپ ہو یا ایسوسیشن آف پرسن ہو اس کے لیے 10,000 روپے ہے, اور اگر کمپنی ہو تو اس کے لیے 20,000 روپے ہے. وہ جیسے جمع کرتے ہیں تو یوزولی وہ نیکسٹ منڈے کے بعد جو ہے یوزولی لسٹ میں آ جاتے ہیں. اچھا, بعض دفعہ ایک ان کا ایپ بھی ہے جو کہ اس پہ اگر آپ اس پہ اگر آپ CNIC نمبر اور وہ بھیج دیں ATL لکھ کر اس میں پھر گیپ دے کے پھر CNIC نمبر بتا دے گا کہ آپ لسٹ میں ہیں. نہیں, وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ ایکٹیو ہو کہ ان ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ریٹرن فائل کیا ہو لیٹ, وہ آپ کو ایکٹیو دکھائے گا لسٹ میں, مطلب یہ میسج میں آپ کو آ جائے گا کہ ایکٹیو ٹیکس پیئر. لیکن جب آپ جہاں پہ بھی جائیں گے اور جو آپ سے ود ہولڈنگ ٹیکس کا ایشو ہوگا تو وہ لسٹ دیکھے گا, اور لسٹ میں پھر ہو سکتا ہے آپ کا نام نہ ہو, جہاں پہ ایکٹیو ہو. اچھا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف ایکٹیو نہ ہو بلکہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نام ہو. صحیح. اور جس دن آپ سے ود ہولڈنگ ٹیکس ود ہولڈ کیا جاتا ہے یا کلیکٹ کیا جاتا ہے تو اس دن اگر آپ کا لسٹ میں نام ہے تو آپ کا جو نارمل ریٹ ہے وہ اپلائی ہوگا, اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر ڈبل ہوگا. رائٹ. اب یہاں پہ ڈبل جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے وہ صرف 2 سچویشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, باقی تقریباً سب میں جو ہے 100 کی بجائے 200 کلیکٹ کیا جاتا ہے. ایک سچویشن جو ہے گاڑی کے رجسٹریشن کا ہے, ٹھیک سر, وہاں پہ ڈبل سے زیادہ ہے. اور ایک سچویشن جو ہے وہ پرچیز آف پراپرٹی کا ہے. پرچیز آف پراپرٹی میں اگر 2% ہے تو 4% نہیں ہے. ٹھیک ہے. سیل آف پراپرٹی میں 2% ہے تو 4% ہے. سوری سر, یہ میں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا فیز آؤٹ ہو گیا تھا سر. یہ دوبارہ پوائنٹ بتائیں گے, یہ جو پچھلا بتایا 2 سے 4% والا. ہاں, اب ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ نارملی 2% ہے, لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نہیں ہے اس کا نام, رائٹ سر, تو اگر وہ سیلر ہے تو ڈبل ہو جائے گا 4% پہ. ہاں نہیں سوری, ہاں وہ 4% ہو جائے گا. ٹھیک ہے سیلر, ٹھیک, لیکن پرچیزر جو ہے وہ 4% نہیں ہوگا. اچھا, وہ اس کا انکریز ہوگا ٹو 50% تو اس سے 7% بنتا ہے. اچھا, رائٹ, ٹھیک ہے, رائٹ. اس طرح گاڑی جو میں نے آپ کو ذکر کیا تو وہاں پہ اگر فار ایگزامپل 100 ہے تو وہ 100 ول بی انکریز بائی 200%, not 100%. اچھا, تو وہاں 2% کے بجائے 4% نہیں ہوگا بلکہ 6% ہوگا. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ 2 سچویشن جو ہے یہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں جو ہے اس کا سچویشن ڈفرینٹ ہے. باقی جو ہے 100% انکریز ہے, یعنی 1 کی جگہ 2 اور 2 کی جگہ 4 اس طرح کا ہے. تو اب یہاں پہ ایک ڈفرینس اگر ہم اس پہ تھوڑا فردر دیکھ لیں تو میں نے جو ذکر کیا تھا کہ سیل میں جو ہے کنسیڈریشن ریسیوڈ کا ہے, ٹھیک ہے, اور پرچیز میں جو ہے فیئر مارکیٹ ویلیو ہے. فیئر مارکیٹ ویلیو ہے. لیکن تو فیئر مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ اگر ATL پہ نہیں ہے تو وہ 7% پھر چارج ہوگا. لیکن کنسیڈریشن ریسیوڈ جو ہے وہ اگر ٹیکس پیئر لسٹ پہ نہیں ہے تو وہ 4% ہو جائے گا. اچھا, اب وہ FMV جو ہے فیئر مارکیٹ ویلو وہ فکسڈ ہے, لیکن کنسیڈریشن فکسڈ نہیں ہے. اچھا, کنسیڈریشن جو ہے وہ FMV سے کم بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے بھی زیادہ ہے, وہ ایکچوئل پرائس پہ ہے. اچھا, اور وہ کوئی اس کی طرف جاتا نہیں ہے. صحیح. یہ بیسیکلی اتنا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے فرسٹ آف آل تو میرے خیال سے پاکستان کے لیے,
کہ یہ ٹیکسز جو ہیں, اور اس کو میں بالکل سٹارٹ سے لے کے جاؤں گا کہ جو لوگ, کافی سارے لوگ میں دیکھتا ہوں فائلر اور نان فائلر جو وہ چیز ہے, اس میں ایک ڈفرینس جو ہے نا تھوڑا سا بتا دیں. لوگ ایکچولی ڈرتے بھی بہت ہیں کہ یار فائل کرنے سے اس کے کیا بینیفٹس ہیں, تو وہ ذرا اب یہ فائلر اور نان فائلر کے بینیفٹس اور وہ اس پہ جی, یہ نان ریزیڈنٹس کی خوش نصیبی ہے ٹھیک ہے, کہ ان پہ یہ جو پرنسپل ہے ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نام ہونے کا, یہ اپلیکیبل نہیں ہے. اچھا, ان کا 2% ہی رہے گا. اچھا, وہ اگر ایگزمپٹ ان دا سینس کہ تھوڑی سی کنڈیشن ان کے ساتھ ہے کہ ان کے پاس وہی جو POC یعنی پاکستان اوریجن کارڈ یا نکاپ یا CNIC ہو, تو ان کے لیے پھر ایکسکلوژن ہے کہ ان پہ ڈبل ریٹ اپلیکیبل نہیں ہوگا. ٹھیک ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اور جب ڈبل ریٹ اپلیکیبل نہیں ہوگا, وہی 2% ہوگا, تو وہی 2% ان کی فائنل, تو ان کی جھنجھٹیں جو ہے وہ ساری آلموسٹ ختم. بالکل, مطلب یہ ہے کہ کسی لٹیگیشن یا اس اور کا کوئی نہیں. ایک اور بینیفٹ جو ہے وہ نان ریزیڈنٹس کے لیے پھر یہ ہے کہ اس دفعہ جو گورنمنٹ نے ایک امینڈمنٹ انٹروڈیوس کروایا لا میں, کہ جس کے پاس اوپن پلاٹس جو ہے وہ پڑے ہو, مطلب یہ ہے سیل پرچیز نہیں ہو, اور ان کی ایگریگیٹ فیئر مارکیٹ ویلو 25 ملین سے زیادہ ہو, 2.5 کروڑ سے زیادہ, بالکل 2.5 کروڑ سے زیادہ ہو فیئر مارکیٹ ویلو, رائٹ, صحیح, نہیں کاسٹ نہیں, وہ فیئر مارکیٹ ویلو, رائٹ, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اس کا جو ہے فیئر مارکیٹ ویلو کا رینٹل ویلو جو ہے وہ لیا جائے گا 5%, رائٹ, اور اس پہ 20% ٹیکس لگے گا. یعنی آپ سمجھے کہ فیئر مارکیٹ ویلو کا 1% ٹیکس بنتا ہے. بالکل ٹھیک, صحیح. اب یہ والی چیز جو ہے یہ نان ریزیڈنٹس کے لیے نہیں ہے. اوکے, اچھا, یہ ٹیکس اگر ان کے پاس 50 پلاٹ پڑے ہیں تو ان پہ یہ ٹیکس نہیں ہے, یہ صرف تو اٹ مینس کہ اوورسیز جو ہیں وہ جتنا انویسٹمنٹ کرنا چاہیں, جتنا بھی وہ یہاا پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہے, تو ان کے لیے جو ہے ٹیکسیشن پوائنٹ آف ویو سے کافی آسانی ہے, جو کہ ایز اے ریزیڈنٹس, رائٹ, بالکل صحیح, باقی لوگوں کے لیے ہے, جس میں لٹیگیشن بھی ہو سکتی ہے, جس میں دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, ان کے لیے وہ چیزیں دس از امیزنگ. مطلب لوگوں کو اس چیز کا آئی تھنک لوگ کافی سارے جو ہمارے اوورسیز انویسٹرس تھے, وہ جب یہ نیوز آئی ہے, اسپیشلی وہ جو ایک کانفرنس ہوئی تھی پیچھے پراپرٹی لینڈ سے ریلیٹڈ اینڈ ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ, تو اس میں انہوں نے یہی بتایا تھا کہ اگر آپ کی ویلیو جو ہے وہ 25 ملین سے زیادہ ہے, دین یو ہیو ٹو پے این ایڈیشنل ٹیکس, جو کہ رینٹل ویلیو پہ آ جاتا ہے, اور وہ 20% اینڈ دین اوور آل جو 1% پہ مارکیٹ ویلیو کا بن جاتا ہے. اس کے بعد لوگ بہت ڈر گئے تھے, ڈنٹ وانٹ ٹو انویسٹ. اب ان کو یہی تھا کہ میرے پاس اگر جو ہیں وہ 2.5 کروڑ سے زیادہ کی مالیت کے 2 پلاٹ بھی پڑے ہوئے ہیں, تو اس کے اوپر میرا جو ہے میری تو کاسٹ آنا شروع ہو جائے گی. اور کچھ اوورسیز والے اسپیشلی دے پرچیز, مطلب ایک انہوں نے اگر کمرشلی لیا ہوا تو سم ٹائمز دیٹس وہ 10 کروڑ کا ہوتا ہے, تو وہ ان کو تو لگا کہ ہم تو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ ویسے اس میں کافی ساری ایکسکلوژنس بھی ہے, یہ نہیں ہے کہ ہر پلاٹ اس میں شامل ہے یا ہر پراپرٹی اس میں شامل ہے. وہ ایکسکلوژن میں ایگریکلچر لینڈ بھی ہے, وہ ایکسکلوژن میں اگر ایک ایسٹ ہے تو وہ بھی ہے. وہ اس ایکسکلوژن میں جو ہے, اچھا, ہاں, اگر آپ کی پراپرٹی, آپ کے پلاٹس جو ہے وہ کسی پروجیکٹس کے لیے ہے, اور آپ نے اس کو DNFBP کے ساتھ رجسٹرڈ کیا ہے, وہ بھی ایکسکلوڈیڈ ہے. یہ اس طرح کے ایکسکلوژنس ہے اس میں, ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی. زبردست, انہی 2 باتوں پہ سر, یہ 2 باتیں آپ نے کی ہیں. سو فار ایگزامپل آپ نے یہ کہا کہ اگر وہ لینڈ کسی پروجیکٹ کے لیے مختص ہے, پروجیکٹ کس قسم کی نوعیت کا ہو سکتا ہے؟ دیٹ کین بی اے کمرشل, اینی کنسٹرکشن, اینی پروجیکٹ کے لیے. ہاں, لیکن وہ پروجیکٹ آپ کا, یعنی آپ ریئل اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں اور آپ نے DNFBP کے ساتھ اس کو رجسٹر کیا ہے کہ میں نے ABC پروجیکٹ کرنا ہے, اور یہ لینڈ میں نے اس کے لیے پرچیز کیا ہوا ہے, تو وہ جو ہے آپ وہ ایکسکلوڈ نہیں ہے اس میں, اس پہ ٹیکس نہیں ہے. اس ان پراپرٹیز جو آپ نے ویل اسٹیٹمنٹ میں دکھائی ہیں, ٹھیک, یا ادروائز آپ نے کیپٹل میں اس کو ڈالا ہوا ہے, ایکوٹی میں جو آپ کے بیلنس شیٹ ہے اس میں ڈالا ہوا ہے, تو وہ اس میں ایکسکلوڈیڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر ایک پراپرٹی جو ہے آپ اس میں ایڈ کر کے اس کے فیئر مارکیٹ ویلو نکال کے ٹیکس, تو اس میں ریزنیبل وہ ہے.
اس میں اگر ہے وہ ابھی اس پہ تو لوگوں کو گائیڈنس ہونی چاہیے کہ میری خود میں لوگوں کو چھوڑو میں خود I'm so sorry میں دیکھیں آپ کے آنے کا یہ فائدہ ہوا کہ یہاں پہ میں لوگوں کو ایون I think I was giving the wrong information regarding this اور یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ آپ سے آج بات ہو گئی ہے, میری بھی بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. اور سیکنڈلی سر یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر ایک پلاٹ ہے اور اس کی ورتھ ہے لیٹ سپوز جیسے میں کہہ رہا تھا کہ 10 کروڑ روپے, جی ول دیٹ بی کنسیڈرڈ وہی جو 2.5 ملین سے زیادہ کی ورتھ پہ اس پہ آ رہا ہے اور اس کے اوپر بھی اسی طرح سے ٹیکس لگے گا, یا وہ اگر وہ سنگل ایسٹ ہے تو نہیں ہوگا؟ زبردست دیٹس امیزنگ. اب آپ کا اپنا گھر ہے جی وہ اس میں شامل نہیں ہے. اب آپ کا یہ آفس کی پراپرٹی جو آپ کے بزنس کے لیے یوز ہو رہی ہے اس میں شامل نہیں ہے. امیزنگ زبردست. تو یہ مطلب ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کے علم میں چیزیں نہیں ہوتی. جی سر بالکل. تو وہ ایک میں وہی کہہ رہا ہوں, ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, کیوں مطلب ٹیکسیشن کے بارے میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ رک جاتی ہے. ایگزیکٹلی بالکل. نہیں آج ہم نے میں اگر سم اپ کروں کہ 2-3 چیزیں تو ابھی تک یعنی مجھے بہت امپورٹنٹ جو فیل ہوئی ہیں. ایک تو جو ٹیکسیشن ریگارڈنگ اوورسیز والوں کو آپ نے بتایا کہ اٹ از این ایپلیکیبل ایز سچ, جس طرح لوگ ابھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو اپلائی ہو جاتی ہے یہ نہیں ہے. سیکنڈلی یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ فیئر مارکیٹ ویلیو کو کنسیڈر کر کے آئی تھنک ان دونوں سے بہت سارے لوگوں کو انکریجمنٹ بھی ملے گی اور بہت سارے لوگوں کو انفارمیشن بھی ملے گی کہ واٹ از دی ایکچوئل. میں جیسے میں بتا رہا ہوں کہ آئی واز رانگ ان دس, میری ایجوکیشن اس میں پراپر نہیں تھی سر انفارچونیٹلی. تو ابھی ریسنٹلی میرا ایک اوورسیز کلائنٹ تھا تو اس نے میرے سے یہ سوال پوچھا, میں نے اس کو یہ جواب دیا بٹ کیونکہ میری اس کے اوپر ریسرچ اس طرح سے نہیں تھی تو میں نے کہا کہ نہیں یار ویٹ, میں رائٹ بندہ کال کروں گا, لیٹ می برنگ ہم آن اینڈ دین I'll let you know. تو دس ہیز بین سو ایجوکیشنل. میری اپنی انفارمیشن اس کے بارے میں کمپلیٹ نہیں تھی وچ از امیزنگ. تو سر اگر اسی چیز کو آگے میں اس کو تھوڑا سا کمپلیٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ کہہ رہے تھے جو فائلر اور نان فائلر کا ایشو ہے یہ میرا خیال ہے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. یس بالکل. اس میں تو پہلے جو ایک کوشچن رائز ہوتا ہے جی سر کہ کیا ایک بندہ جو ہے وہ ٹیکسیبل ہے کہ نہیں, اس کو ٹیکس ریٹرن فائل بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. دیٹس اے گڈ کوسچن. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہے کہ کن لوگوں کو جو ہے وہ ٹیکس ریٹرن فائل کرنا چاہیے. ان کنڈیشنز میں ہے 2000 اسکوائر فیٹ کا اگر اپارٹمنٹ ہے تو مالک ہے تو اس کو فائل کرنی چاہیے. 250 اسکوائر یارڈس کی اگر کوئی آپ کا پلاٹ ہے وہ اس کو فائل کرنی چاہیے. 1000 cc سے زیادہ گاڑی اس کو فائل کرنا چاہیے. اس کا ٹیکسیبل انکم ہو تو فائل کرنا چاہیے. پھر آگے اس میں بھی ایکسکلوژن ہے. اچھا, کوئی ایکسکلوژن یہ ہے کہ ویڈو جو ہے اس کے لیے ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ لازمی نہیں ہے. اچھا. اس طرح ڈپینڈنٹ آف شہید جن کے ایج 25 ایئر سے کم ہے, اچھا, اس کے لیے بھی لازم نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب اگر ایک نان ریزیڈنٹ بندہ ہے اور اس کا صرف یہاں پہ اموویبل پراپرٹی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ اس سے کوئی انکم نہیں ہے پاکستان سورس سے, بالکل ٹھیک ہے. اگرچہ یہ ذکر نہیں ہے وہاں پہ سمپل لا میں یہ لکھا ہے کہ صرف اموویبل پراپرٹی ہے تو اس کے لیے ٹیکس ریٹرن فائل کرنا لازمی نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے. ریئلی؟ ہاں جی. اچھا, ہمیں تو لگ رہا تھا ہر بندے نہیں فائل کرنا ہے, مطلب نہیں. اگر ایک بندہ ٹیکسیبل ہی نہیں ہے, اگر ایک بندہ ٹیکسیبل ہی نہیں ہے تو مطلب تو نہیں ہے اس طرح سے انکم. ہاں البتہ کچھ سچویشن ایسے ہے کہ بندہ ٹیکسیبل نہیں ہے لیکن اس کو فائل کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ایک بندہ لاسٹ 2 ایئر سے لاسز میں یعنی وہ اس نے ٹیکس نمبر لے لیا تھا, رجسٹر کر دیا تھا, تو اس کو وہ لاسز میں ہے تو آگے 2 سال تک اس کو ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ فائل کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ایون لاس بھی شو کرنے کے لیے بٹ اسٹل ہی شوڈ فائل. انکم ہے یا نہیں ہے وہ فائل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ اس طرح کے سچویشن یا بزنس انکم ہے اور وہ 3 لاکھ اور 4 لاکھ کے درمیان میں ہے تو 4 لاکھ پہ ٹیکس نہیں ہے لیکن اس کے لیے ہے لازم. لیکن ساتھ ساتھ ایکسکلوژن بھی ہے. جی سر. جس طرح میں نے بتایا ویڈو یا آرفن یا اس طرح کے وہ ان کے لیے نہیں ہے. اچھا, ایک بندہ جو ہے اب اگر وہ ٹیکسیبل نہیں ہے تو وہ کیوں پھر ایکٹیو ٹیکس یعنی ایکٹیو ATL ATL پہ آنا ہوگا اس کو, کیوں؟ ٹھیک.
اور اگر نہیں آتا تو اس پہ کیا پھر وہ ڈبل چارج ہوگا. رائٹ. تو اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے جی سر کہ اگر کوئی بندہ ٹیکسیبل نہیں ہے تو اور وہ کوئی پراپرٹی پرچیز کر رہا ہے جو کہ یا کوئی اور اس طرح کے ٹرانزیکشن میں انٹر ہو رہا ہے جس پہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا کہ ٹیکسیبل نہیں ہو تو ریٹرن فائلنے کا کیا فائدہ, یا صرف اس ایک ٹرانزیکشن کے لیے میں ٹیکس ریٹرن فائل کروں گا. تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کمشنر کو ایک اپلیکیشن دے دے گا, ٹھیک ہے, کہ میری یہ سچویشن ہے, میں یعنی میرے اوپر ٹیکس ریٹرن فائل کرنا لازم نہیں ہے, بالکل ٹھیک, تو آپ مجھے سرٹیفکیٹ ایشو کرے تاکہ میں جو ہے مجھ سے جو ٹیکس ہے وہ نارمل ڈیڈکشن ہو, ڈبل ڈیڈکشن نہ ہو. گڈ, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اب کمشنر اس کو چیک کر لے گا, اگر واقعی وہ ٹیکسیبل نہیں ہے تو وہ سرٹیفکیٹ دے دے گا, اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس پہ ریٹرن فائل کرنا لازم ہے تو وہ ان کو لکھ کر وہ آرڈر پاس کر لے گا کہ نہیں آپ ریٹرن فائل کریں. ٹھیک ہے. اور جس طرح ہمارے طریقہ کار ہوتا ہے کہ سسٹم میں اتنی تیزی نہیں ہے کہ آپ کو فوری طور پر جواب ملے. ہاں بالکل, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو پھر لا میں یہ گنجائش ہے کہ اگر ایک مہینے میں کمشنر نے کوئی آرڈر نہیں کیا تو اٹ از پریزیومڈ دیٹ دا کمشنر allowed him not to file the tax return. اچھا, تو وہ اس پہ نارمل ٹیکس ریٹرن, نارمل ٹیکس, سو اس کو وہ اپنے پاس اپلیکیشن ان پلیس رکھنی پڑے گی کہ یہ اسٹیٹ کو میں نے فائل کی تھی, اور وہ آٹومیٹکلی ہو سکتا ہے سسٹم میں آ بھی جائے. اوکے, اور اگر نہ آ جائے تو لا یہ کہتا ہے کہ اس کے فیور میں آرڈر ہو گیا. لیکن سر میں ایک چیز پہ تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ یہ جو آپ نے مجھے ابھی بات بتائی ہے, آپ نے کہا کہ اگر اوورسیز والا جو بندہ ہے وہ یہاں پہ آپ نے بتایا کہ ٹیکسیبل ایز سچ نہیں ہے اف ہی ڈزنٹ ارن اینی تھنگ فرام پاکستان, مطلب پاکستان میں اس کا کوئی بزنس نہیں ہے, کسی طریقے سے وہ پاکستان سے کچھ ارن نہیں کر رہا, ٹوٹلی اس کا سب کچھ ابراڈ ہے, تو پھر اس کو اس کے اوپر کوئی وہ ٹیکسیبل نہیں ہے. از دیٹ کریکٹ؟ اچھا, تو جب وہ پراپرٹی خریدیں, کیونکہ ابھی تو ہم لوگ جتنے لوگوں کو بھی پراپرٹی, مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ یہاں پہ ان کا کوئی بزنس نہیں ہے بٹ اسٹل دے آر چارجڈ, مطلب ٹیکس چارج کیا جاتا ہے. یہ دیکھو ایک بات میں نے کی کہ یہ ڈائنامک لا ہے, یس ہو سکتا ہے یہ اس وقت کیا ہو. رائٹ. ہاں, اب اگر بنیادی ٹیکسیشن پرنسپل پہ میں آ جاؤں جس کا تعلق ریزیڈنٹ اور نان ریزیڈنٹ سے ہے. جی سر. ایک تو ریزیڈنٹ اور سٹیزن کو ہمیں جو ہے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. اوکے. جو لا میں ریزیڈنٹ اور نان ریزیڈنٹ کی ڈیفینیشن ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے, وہ کمپنیز اے او پی کے لیے ڈفرینٹ ہے اور انڈیویجول کے لیے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. انڈیویجول اگر 183 ڈیز یا اس سے زیادہ پاکستان میں رہے کسی بھی سال میں تو وہ اس سال میں ریزیڈنٹ ہوگا. دوسرے سال میں اگر اس کے 183 ڈیز سے کم ہے وہ ریزیڈنٹ نہیں ہوگا. اچھا, سو 183 ڈیز کا مارک ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کمپنی اور اے وی کا ڈفرینٹ ہے اس کی مینجمنٹ اور وہ, لیکن یہاں ہم چونکہ انڈیویجولس پہ بات کر رہے ہیں تو جی اس کو بالکل بالکل بہتر. بالکل. اچھا, وہ اس کی مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ ایک سال میں ریزیڈنٹ ہوگا, باقی 2 سالوں میں نان ریزیڈنٹ ہوگا, پھر ایک اور سال میں ریزیڈنٹ ہوگا, تو اس کو اس حساب سے جو ہے اس کی ٹیکسیشن ہوتی ہے. اوکے. جب نان ریزیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کا صرف اور صرف پاکستان سورس انکم جو ہے وہ ٹیکسیبل ہوتا ہے. اوکے. سو ناٹ ہز, آف کورس, بالکل ٹھیک, جو باہر ہے. اور نان ٹیکسیبل یعنی جو پاکستان سورس ٹیکسیبل انکم ہے اس کے مختلف اقسام ہیں. وہ سیلری انکم بھی ہو سکتی ہے, وہ بزنس انکم بھی ہے, وہ کیپٹل گین بھی ہے, ٹھیک ہے, پراپرٹی انکم بھی ہے, اور ادر انکم جو ان میں نہیں آتا وہ بھی ہے. تو جو بندہ ریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کا پھر ورلڈ وائڈ انکم یہاں پہ ٹیکسیبل ہو جاتا ہے. لیکن جو انکم ٹیکس لا ہے یہ سپریمیسی دیتا ہے ٹریٹیز کو. اوکے. جو ایک ملک اور یعنی پاکستان کا کسی دوسرے ملک کے ساتھ ٹریٹی ہے تو پہلے اس میں دیکھا جائے گا کہ اس
بندے کا جو باہر کا یہ ہے تو ریزیڈنٹ 6 مہینے سے زیادہ ہوا جی سر. لیکن اس کی کمپنی جو ہے وہ یو کے میں ہے. ٹھیک. تو آیا یہ جو 6 مہینے سے اس نے زیادہ گزارے ہیں تو وہ والا انکم جو ہے یو کے کا وہ یہاں پہ ٹیکس ہوگا یا وہاں پہ ٹیکس ہوگا؟ اچھا بالکل ٹھیک. جو جنرل پرنسپل ہے اگر کسی کی ٹریٹی نہیں ہے کسی ملک کے ساتھ، اگرچہ بہت زیادہ ممالک کے ساتھ ہے، تو وہ تو پرنسپل یہ ہے کہ ریزیڈنٹ کا ورلڈ وائڈ انکم یہاں ٹیکسیبل ہے. اچھا. لیکن جب ٹریٹیز ہے تو اس میں یوزولی ایسا نہیں ہوتا. اس میں ایک پرنسپل طے ہوتا ہے کہ کام کہاں پہ ہو رہا ہے، بالکل، اور انکم کہاں رائز ہو رہا ہے، تو ٹیکسیبل بھی پھر ہاں تو پھر ٹیکسیبل بھی ادھر ہی ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. پاکستان میں اگر ہم بزنس کا لے لیں، ایک بندے کا کی کمپنی جو ہے وہ یو کے میں ہے اور وہ اس سال جو ہے 7 مہینے ادھر رہا. بالکل ٹھیک. تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کمپنی کا کوئی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ ہے کہ نہیں ہے. تو وہ چونکہ 6-7 مہینے کے لیے ادھر تھا تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. تو وہ جس طرح وہاں پہ ٹیکس ہو رہا ہے وہ اسی طرح ٹیکس ہوگا، یہاں پہ ٹیکس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ریزیڈنٹ اور نان ریزیڈنٹ کا جو ٹیکسیشن کا پرنسپل ہے، رائٹ سر، اس میں کافی ساری ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں اور اس میں لٹیگیشن کافی عرصے سے چل رہی ہے اور چلتی بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں ان ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے اس پہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتے. کیس ٹو کیس کے لیے پرابیسلی آپ کے پاس کنسلٹنٹ کرنا ہوتا ہے. رائٹ رائٹ. تو نیکسٹ اسٹیپ. یس آپ پلیز گو ہیڈ. اچھا، اب جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے ٹیکسیشن پوائنٹ آف ویو سے اور جو ریئل اسٹیٹ سے اس کا تعلق ہے، وہ کیپٹل گین کا لفظ جو ہم یوز کرتے ہیں. اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا سر پلیز. یہ ایسا تھا کہ اموویبل پراپرٹی، اگر کسی نے گھر بیچا یا کسی نے پلاٹ بیچا کوئی اس طرح کا، یہ کسی وقت میں یہ کنسٹیٹیوشن میں اس کو پروٹیکشن تھا تو اس کے لوگ ایگزمپشن کلیم کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں پھر ایسے بھی کیسز آ گئے کہ فریکوینٹلی وہ سیل پرچیز میں انوالو ہو گئے. تو وہاں سے ڈپارٹمنٹ اور ٹیکس پیئرس کے درمیان ایک لیٹیگیشن شروع ہو گیا کہ یہ کیپٹل گین ہے یا یہ بزنس ایڈونچر ہے. اچھا بالکل ٹھیک 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 ہے. تو اس پہ پھر کیسز جو ہے وہ سپریم کورٹ تک چلے گئے. اچھا. اور سپریم کورٹ سے جو فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہوا تو وہ یہ تھا کہ جو لوگ اس کی سیل پرچیز فریکوینٹلی کر رہے ہیں، یعنی ایز اے پروفیشن انہوں نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے، تو اٹ ول ناٹ بی اے کیپٹل گین، اٹ ول بی اے بزنس انکم. بزنس ٹھیک. اور بزنس انکم جس طرح ٹیکس ہوتا ہے، ایون 2015 میں بھی اس کی ججمنٹس آئے ہیں اور اس کے بعد بھی ایک لیٹیگیشن کچھ لوگوں نے جو ہے سٹارٹ کیا تھا کہ آپ نے ایک چیز کیپٹل گین میں ڈالا ہے تو یہ ایڈونچر اینڈ بزنس ہے، یہ میں ایکسیپٹ نہیں کرتا ٹیکس آفیسر کے طرف سے. لیکن وہ سارے فیصلے جو ہے ان کی ٹیکس ایئرز یوزولی 2010-11 سے پہلے کے فیصلے اب بعد میں آئے ہیں. بالکل ٹھیک. 2012 میں ایک امینڈمنٹ انکم ٹیکس لا میں آیا. ٹھیک. 37 میں، سیکشن 37 میں، اور اس میں پھر انہوں نے اموویبل پراپرٹی بغیر کسی بزنس ایڈونچر کے یا وہ ایک کیپٹل گین میں ڈال دیا. اچھا اوکے. اور یہ پھر 2012 سے لے کر اب تک اس میں بہت فریکوینٹلی چینجز اس لا میں ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک سر. اور شروع میں جو اس کا پیریڈ تھا وہ اگر 1 سال کے بعد آپ وہ کرتے ہیں تو 10%، دوسرے سال میں 5%، تیسرے سال میں کے بعد جو ہے وہ 0. بالکل ٹھیک. پھر وہاں سے یہ اٹھا کے
4 سال کر دیا, یس پھر 4 سال کے بعد یہ 8 سال کر دیا, پھر اس کو جو ہے نارمل انکم میں لایا. اور اس وقت جو اس کا سچویشن ہے جی سر وہ انہوں نے پراپرٹیز کو سیگریگیٹ کر دیا, اوپن پلاٹس, اوکے, کنسٹرکٹڈ پراپرٹیز ادر دین فلیٹس, رائٹ, اینڈ فلیٹس, اینڈ فلیٹس, اپارٹمنٹس, یس بالکل ٹھیک. ابھی اس کی جو ریٹس انہوں نے اور جو پیریڈ وہ کر دیا, جی سر, تو وہ تینوں کے لیے مختلف پیریڈ اور تینوں کے لیے مختلف ٹیکسیشن. رائٹ. اس دفعہ جو امینڈمنٹ آئی ہے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی میں جو ہے ہائی رائز بلڈنگ جو ہے نا اس کو انکریج کرنا یس, پرائیورٹی بھی ہے اور انکریج بھی کر رہے ہیں, انکریج کرنا چاہتے ہیں. بالکل. تو اس وجہ سے جو ہے سب سے زیادہ کنوینئنٹ جو ٹیکسیشن پرپز سے ہے وہ فلیٹس ہے. ہاں, کہ فلیٹس کا ریٹ جو ہے 15% پہلے سال میں اور دوسرے سال میں 7.5% اور 2 سال کے بعد. اچھا, صرف 2 سال تک دے دیں, کمپلیٹلی ختم. بالکل ٹھیک. اگر آپ 2 سال ریٹین کریں اور اس کے بعد آپ اس کو سیل کرتے ہیں تو دیئر ول بی نو ٹیکس. نو ٹیکس. اوکے, سی جی ٹی جو ہے بہترین. ٹھیک ہے. کنسٹرکٹڈ پراپرٹی ادر دین فلیٹس جو ہے اس کا پیریڈ انہوں نے 4 سال کر دیا. 4 سال. ٹھیک. میرا خیال ہے کہ اس کا بھی شاید یہ ہے کہ کنسٹرکٹڈ پراپرٹیز کے ساتھ اور انڈسٹریز کافی انوالو ہوتے ہیں. جی, تو وہ اس لیے انہوں نے تھوڑا سا تاکہ وہ ایگزیکٹلی اس کے اوپر وہ کر سکیں. ہاں, وہ اس کا پیریڈ جو ہے وہ انہوں نے 4 سال کر دیا. بالکل ٹھیک. پہلے سال میں جو ہے وہ 15% سچ میرا خیال ہے سب میں ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے 7.5% کر دیا اور پھر 2.5%. بالکل. اور اس کے بعد 0. بالکل. اوپن پلاٹس جو ہے وہ تھوڑی سی گورنمنٹ کی طرف سے ناٹ فار نان ریزیڈنٹس بٹ فار ریزیڈنٹ, ٹھیک ہے, فار لوکل جو پاکستانی ہے. اینڈ جسٹ ٹو بی کلیئر, ناٹ فار نان ریزیڈنٹس. یس, نان ریزیڈنٹس کے لیے یہ ٹیکس نہیں ہے. دس گریٹ. اوکے, سو لوکل ریزیڈنٹس کے لیے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا وہاں پہ 2% فائنل ہو گیا. جی بالکل, بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ جو اوپن پلاٹس ہے اس کے لیے شاید تھوڑی سی ڈسکریجنگ پالیسی یہ ہے کہ ٹریڈنگ کی طرف, اس میں ٹریڈنگ کی بجائے تھوڑی سی ڈائنامک ٹریڈنگ کی طرف لوگ جائے. بالکل ٹھیک. فارن ریزروز وغیرہ ملک کے جو ہے وہ تھوڑے سے زیادہ بہتر ہوں. ٹھیک. تو اب انہوں نے جو اوپن پلاٹ میں جو ٹیکس ریٹس ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے. جس طرح پہلے سال کے بعد جو ہے 15%, پھر 10%, پھر 12.5%, پھر 10%, پھر 7.5%, پھر 5%, پھر 2.5%, اور اس کے بعد جو ہے 6 سال کے بعد وہ 0 پہ آئے. یس. اچھا ٹھیک. تو 6 سال کا ایک بہت عرصہ ہوتا ہے. 6 سال تک آپ ہولڈ کریں گے تو پھر جا کے آپ اس کا بینیفٹ لے سکتے ہیں. آئی تھنک بیسکلی وہ انہوں نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جن کا ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یار یہ فائنلی جا کے اس پہ گھر بلڈ کریں گے, یا یہ اپنی پرماننٹ اپنے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے, یہ انویسٹمنٹ پرپسز کے لیے نہیں ہے. اچھا سر, اس پہ ایک میرا اور سوال ہے کہ when we say capital gain tax, so that means کہ یہ گین کے اوپر آپ کی ٹیکس ہے. آئیڈیلی یہ جو جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایٹ دا پوائنٹ آف پرچیز جب جو بھی اس کی قیمت تھی آپ نے وہ لی, لیٹ سپوز آپ سال کے اندر ہی اس کو بیچ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر 15% ہی ٹیکس لاگو ہو رہا ہے. کیپٹل گین تو وہ ہونا چاہیے جو کہ گین یعنی جو پروفٹ کے اوپر ٹیکس. ایگزیکٹلی. تو ہاؤ ڈو یو ڈٹرمن کہ آپ نے پوائنٹ آف پرچیز پہ جو ہے اس کی قیمت لگائی تھی, اس کو دوبارہ پوائنٹ آف سیل پہ جو قیمت لگائی ہے, آپ نے ان دونوں میں ایف بی آر کی ویلیوز دیکھنی ہے یا آپ نے فیئر مارکیٹ ویلیو دیکھنی ہے؟ فیئر مارکیٹ ویلیو اور ایف بی آر کا ریٹ تو ایک ہی ہے. اچھا, آئیڈیلی ٹھیک ہو گیا. فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ کنسیڈریشن ریسیوٹ اور فیئر مارکیٹ ویلیو, ان دونوں کا فرق. رائٹ, سوری, بالکل ٹھیک. کنسیڈریشن جو ہے وہ ایکچوئل پرائس ہے. یس. اس لیے کہ
کنسیڈریشن مینس کہ آپ کو ان ٹرمز آف پاک روپیز یا ڈالرز یا اینی تھنگ ایلس جی جی یا ان کائنڈ بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جو کیپٹل گین کا کیلکولیشن ہے وہ تو بیسیکلی وہاں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ کنسیڈریشن ہے. اچھا وہ ایف ایم وی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کنسیڈریشن ہے. تو اب یہاں پہ ایک کیلکولیشن پہ میں آتا ہوں. سر ہاں جی آپ نے جو اوپن پلاٹ پہلے پرچیز کیا ٹھیک ہے 15% پہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اسی سال میں اس کو سیل کر دیا. یس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کا کیپٹل گین یہ جو 15% آپ سے ٹیکس ود ہولڈ ہوا فار ایگزامپل یہ آپ سے ہوئے 1 لاکھ روپے. ٹھیک ہے. 15% کے حساب سے 1 لاکھ روپے آپ کا اس پہ چارج ہو. ٹھیک ہے. چارج ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آپ کا جو ایکچوئل گین آیا جو بھی تھا اس پہ ٹیکس آ رہا ہے میکسیمم 20,000 روپے. یس. آپ کیا کریں گے؟ یہی تو مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ ابھی وہ جو آپ سے 1 لاکھ روپے کا ڈیڈکشن ہوا ہے اور آپ ان دا سیم ایئر اس کو سیل کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کا منیمم ٹیکس ہے ہی آلریڈی. بالکل آلریڈی. تو آپ کا گین ٹیکس جو ہے وہ امٹیریل ہو گیا. بالکل. لیکن اگر آپ سے وہ ٹیکس ڈیڈکشن 1 لاکھ ہے اور یہاں گین پہ آپ کا ٹیکس 1.5 لاکھ آیا تو آپ نے 50,000 اور دینے ہیں. اچھا تو صحیح. اچھا اور یہ والے جو منیمم ٹیکس ہے یہ نان ریزیڈنٹس پہ اپلیکیبل نہیں ہے. ہاں یہ نان ریزیڈنٹس کے لیے اپلیکیبل نہیں ہوگا. تو نان ریزیڈنٹ جو ہے آپ سمجھے کہ ان کے لیے پالیسیز میں کوئی ڈیفیکلٹی بالکل بھی کافی نرمی ہے بلکہ کافی بالکل بھی نہیں ہے. انفیکٹ ایون سر آئی تھنک ایون مطلب جو ریئل اسٹیٹ والے بھی ہیں ایوری ون شوڈ ہیو این اکاؤنٹنٹ. یہ میری تو یہ بلیف ہے آج اسپیشلی آپ سے بات کرنے کے بعد کہ یہ لاز اتنے ڈائنامک ہیں اور اتنے ان ڈیپتھ ہیں کہ آئی تھنک ایدر جو ہمارے کولیگس ہیں میرے بھائی ہیں جو ریئل اسٹیٹ میں کام کرتے ہیں اینڈ آف کورس ہمیں ہر وقت یعنی میرے خیال میں کہ اس کے ساتھ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ہر ہفتے بلانا پڑے گا پوڈ کاسٹ جو نہیں. لیکن سر دس ہیز بین سو انفارمیٹیو. اور اچھا سر فار اس ایک جو میرا میجر کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ اگر کیونکہ ہم نے آپ کو کافی دیر کے لیے ہولڈ کر رکھا ہے, لاسٹ کوشچن یہ کہ سر جو پیسے بھیجے جاتے ہیں واٹ آر دا رائٹ پریکٹسز کہ ایک نان ریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنی منی بیچ سکے فور پرچیز آف پراپرٹی یا کچھ بھی کسی حساب سے بھی, واٹ آر دا رائٹ ویز کہ اس کو منی کو مینیج کیا جائے؟ دا بیسٹ وے از تھرو نارمل بینکنگ چینلس. ٹھیک ہے. لیکن اب اس کا ڈیفینیشن تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیا اس لیے کہ اس پہ کچھ ججمنٹس آ گئے ہیں تو اس کے بیس پہ انہوں نے ٹیکس لا میں وہ امینڈمنٹس کر دی اور اس میں جو جس طرح یہ ویسٹرن یونین اور اس طرح کے چینلس ہے تو وہ بھی انہوں نے شامل کر دی. وہ بھی ایک لیگل وے ہے. بالکل ٹھیک. لیگل وے. بالکل ٹھیک. اب ایک سچویشن ہمارے انفارمل ڈسکشن میں یہ آئی تھی کہ کچھ لوگ تھرو بینکنگ چینل پیسے بھیجنا چاہتے ہیں لیکن کچھ کنٹریز کے فارن ایکسچینج ریگولیشنز کی وجہ سے پرابلمس ہوتے ہیں. تو وہ کیا کریں؟ اب اگر وہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول بیچ سکتے ہیں لیکن انڈیویجول ٹو کمپنی نہیں بیچ سکتے, یہ کوئی میرا خیال ہے اس میں ممانعت نہیں ہے لیکن اس کی سپورٹنگ ڈاکومنٹس ساتھ ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں کیا ہے کہ ایک تو آپ کے ساتھ ایک ریئل اسٹیٹ ایجنسی کے ساتھ جو ہے اس انڈیویجول بننے کا ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے بٹوین دا ٹو کہ میں آپ کو انگیج کر رہا ہوں ایز اے پراپرٹی ڈیلر اور میں انٹرسٹڈ ہوں فلاں پلاٹ میں, میں آپ کو یہ پیسے بھیج رہا ہوں اس چیک کے تحت اس ڈیٹ پہ اتنی اماؤنٹ اور میں آپ کو جو ہے اترائز کر رہا ہوں کہ آپ میرے بہاف پہ جو ہے یہ پیمنٹ جو سیلر ہے اس کو کر لیں. ٹھیک ہے. اب اسی ایگریمنٹ جو ہے اور اس کے کوئی ایک ای میل بے شک ڈال دے ایک سپورٹنگ میں کہ وہ آپ کو ڈال دے, وہ اس کے ساتھ اٹیچ کرے اور اسی کے ساتھ پھر
جو آپ نے ان کے لیے پراپرٹی سیل کی تو اس کا سیل ایگریمنٹ جو ہے وہ سپورٹنگ نہیں, اس کی کاپی سپورٹنگ میں رکھے. یہ میرا اس بندے کے ساتھ ایگریمنٹ تھا, اس نے مجھے اتنا کمیشن دے دیا, وہ کمیشن میں نے اپنا انکم میں دکھایا ہوا ہے, اور یہ ان کے بہاف پہ جو میں نے یہ پیمنٹ کر دی. گریٹ. تو جب تک آپ کے پاس سپورٹنگ ہے تو میرا خیال ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. لیکن پریکٹسز میں جو ہے وہ کچھ اور ہے. پریکٹسز میں جو میں دیکھ رہا ہوں اس طرح کی کوئی ایگریمنٹ نہیں کرتا کسی. یس ایگزیکٹلی, میرا نیکسٹ کوشچن اس کے ساتھ یہی تھا. کر لیتے ہیں وربل نہیں, لیکن نہیں ہونا چاہیے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سر اگر ایک بندہ باہر ہے اور ایک ریئل اسٹیٹ والا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں, واٹ آر موسٹ سیف وے کیا ہے؟ اب یہاں پہ تو جیسے اسٹامپ پیپر پہ ہو جاتا ہے, واٹ از دا سیفسٹ وے کہ ایک بندہ باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ فزیکلی نہیں آ سکتا, جی سگنیچر وہ نہیں کر سکتا اس اسٹیمپ پہ, بالکل, واٹ از دا لیگل وے پھر کہ یا دا موسٹ سیفسٹ وے فار اے نان ریزیڈنٹ ٹو میک این ایگریمنٹ؟ اس میں دو سچویشن ہو سکتی ہے. ایک وہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ ایک ریگولر کلائنٹ ہے جو آپ کے ساتھ فریکوینٹلی کام کر رہا ہے, رائٹ, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے وہاں لوکل جو اس کنٹری جس کنٹری میں ہے وہاں پہ جس قسم کے پیپرز یوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ یوز کر کے وہاں اس کو ایک دفعہ اپنے ایمبیسی سے جو ہے اس کو اٹیسٹ کرے. گڈ گڈ گڈ, بالکل ونس فار آل, بالکل ٹھیک ہے, دیٹس اے گڈ وے. وہ اپنے پاس یہاں پہ آپ کے پاس ہو, اور پھر انڈیویجول کے لیے آپ یہی جو ہے تھرو ای میلس اور وہ اس کے حساب سے پھر آپ کرتے ہیں. سو اگر میں کسی کو نہیں جانتا لیکن ٹھیک ہے میں نے آن لائن دیکھا, کمپنی اچھی لگ رہی ہے, بندہ بھی اچھا لگ رہا ہے بات کرنے میں, تو پھر تو مجھے یہ ایمبیسی والا کام آئی تھنک دیٹ کین بی اے ویری سیف وے کہ میں اس سے ڈاکومنٹیشن منگواؤں, اس سے ٹیسٹ کروا کے, اینڈ دین آئی کین سینڈ ہم دا منی. سو فار ایگزامپل میں اس کو ڈاکومنٹیشن بھیج سکتا ہوں, وہ سائن کر کے واپس بھیجے, ایمبیسی سے ٹیسٹ ہو, اینڈ دین جتنی میری آپ ٹرانزیکشن کریں, بیکاز ونس اٹس بین ویریفائڈ بائی دی ایمبیسی, تو دیٹ از اچھا. اس میں دیکھیں جو رسک ہے وہ بیسیکلی اس بندے کے لیے نہیں ہے جو انویسٹ کر رہا ہے. اچھا, رسک اس ریئل اسٹیٹ ایجنسی کے لیے ہے جو یہ پیسے ان کے بینک سے یہ چیز چینلائز ہو رہے ہیں. ٹرو. تو اس وقت جو ٹیکس میں بہت زیادہ لیٹیگیشن چل رہی ہے وہ بینک کریڈٹس پہ چل رہی ہے. ٹھیک. اور ابھی تو خیر اس پہ ہم نے سکسیزفل ججمنٹس لے لیے ہے کہ یہ بینک کریڈٹس اب 5 سال کے بعد ایک انٹری کسی کو یاد نہیں ہوتی. جی بالکل. لیکن میرا خیال ہے آپ نے ابھی جو ایک اکاؤنٹنٹ کی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ٹو بی اے گڈ ٹیکس پیئر آپ کے بینک میں جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس کا ایک ریکارڈ جو ہے سپورٹنگ ایک اوچر ہر بینک, آپ بے شک ڈیبٹ انٹری کا نہ رکھیں لیکن کریڈٹ انٹری کا ایک اوچر بنا کے رکھیں تاکہ آپ کو 5 سال کے بعد یاد ہو کہ یہ کہاں سے آئے تھے, کیوں آئے تھے. صحیح, یہ ضروری ہوتا ہے. اور جو لوگ کمیشن پہ کام کرتے ہیں تو ٹیکس آفس کا جو امیج بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کمیشن پہ جو پراپرٹی ڈیلرز کام کرتے ہیں اس میں پیمنٹ ڈائریکٹ پرچیزر جو ہے سیلر کو کرتا ہے. تو کمیشن ایجنٹ یا پراپرٹی ڈیلر کس طرح کہہ سکتا ہے کہ یہ میرے اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں یہ سیلر اور پرچیزر کے جو ہے یہاں سے روٹ آؤٹ ہوئے ہیں. رائٹ. اور اسی سے بہت زیادہ لیٹیگیشن. لیکن اس وقت چونکہ ایک سیلف یونیورسل اسسمنٹ اسکیم ہے, ہر کیس کو نہیں چھیڑا جاتا جی جب تک وہ نظر میں نہ آئے یا جب تک وہ آڈٹ کے لیے سلیکٹ نہ ہو جائے. رائٹ. تو بہت سے لوگوں کے جو ہے پرابلمس موجود ہے لیکن اس وقت تک ان کو نظر نہیں آئیں گے جب تک وہ آڈٹ کے لیے سلیکٹ نہ ہو. جب آڈٹ میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ رسک فیکٹر موجود ہے. یس. تو اس کا بیسٹ جو پریکٹس اگر بندہ اڈاپٹ کر سکتا ہے تو کریڈٹ انٹریز کا ایک اوچر بنا کے ایک ریکارڈ جو ہے ساتھ ساتھ رکھا کرے. بالکل. اور سپورٹنگ میں جب آپ کے پاس چیزیں ہوتی ہیں تو لیٹیگیشن ٹیمپریری تو آ سکتی ہے لیکن وہ پرماننٹ جو ہے وہ اسٹے نہیں کرے گے اور آپ کو وہ
لॉस نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کی جو ٹیکسیشن ہے بینک کریڈٹس کی جو ابھی تک چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹوٹل کریڈٹس کو بغیر کسی کاسٹ الاؤ کرنے کے اس کو ٹوٹل انکم ٹریٹ کر لیتے ہیں. تو اس کا وہ ٹیکس جو ہے وہ کبھی کبھی آپ کا 100 ٹائمز آپ کی انکم سے بڑھ جاتا ہے. بالکل. اور اگر وہ کنفرم ہو جاتا ہے کسی فائنل سٹیج کی اپیل پہ یا اپیل اس پہ نہیں ہوئی اور کنفرم ہو گیا تو اس پہ پھر 100% پینلٹی بھی لگا سکتے ہیں ٹیکس والے. تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے ٹائم تھوڑا ضرور لگتا ہے لیکن اٹ شوڈ بی اے پارٹ آف بزنس. ایک بندہ اس لائن میں بزنس کر رہا ہے تو کل ایسا نہ ہو کہ وہ کسی دوسری کے پیسوں پہ اس کو ٹیکس دینا پڑے. بالکل. ہاں بالکل. تو یہ بہت ضروری ہے. ایبسلیوٹلی. اور جو اصل میں ایک لیگل اسٹیٹس ہے ایک ریٹ اس کو کہتے ہیں لیکن اس کی بنانا اور اس کو مینٹین کرنا اس کی کاسٹ اور وہ بہت زیادہ ہے جس میں اگر آپ کے انویسٹرز ہے وہ سارے پیسے جو ہے یونٹس خرید کے ڈال دیتے ہیں اور پھر اسی وہ انویسٹ ہو رہے لیکن وہ ہو نہیں سکتا. ہر کسی کے بندے کی بس کی بات نہیں ہے. تو اب جس اسٹیٹس میں آپ لوگ کام کرتے ہیں تو موسٹلی یا تو انڈیویجول ہے یا پارٹنرشپ ہے. ایون کمپنیز بھی نمبرز میں کم ہے. انڈیویجولس کی تعداد اچھی خاصی زیادہ ہے, پھر پارٹنرشپ میں بھی تعداد زیادہ ہے. تو یہ جو دو لیگل انٹیٹیز ہے یعنی انڈیویجول اسٹیٹس میں سول پروپرائٹرشپ اسٹیٹس میں اور جو ایسوسیشن آف پرسن جس کو اے او پی کہتے ہیں یا پارٹنرشپ میں, ان سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اس لیے کہ یہ چیزیں ریکارڈ بھی نہیں کرتے پراپرلی اور اگر ریکارڈ کرتے بھی ہیں تو سپورٹنگ نہیں رہتے. ہاں سپورٹنگ ڈاکومنٹس نہیں. تو آپ اوپنلی مارکیٹ میں کام کر سکتے ہیں صرف تھوڑا سا یہ فارمیلٹیز پورا کر کے جس میں آپ رسک بہت زیادہ منیمائز کر سکتے ہیں ٹیکسیشن کا. صحیح. اور ٹیکسیشن کاسٹ ایسا ہے کہ بندہ اگر اس کا کیئر نہ کرے تو میرا خیال ہے 5-6 سال میں کمائی 1 سال میں بندے سے اور پریشانی اور ٹائم ویسٹیج انرجی بالکل بہت زیادہ ہے. سر ود دیٹ میں آپ کا کیونکہ بہت بہت شکریہ ادا کروں گا آج آپ کے وقت کے لیے اور جتنا آج آئی اوپننگ آج کا شو تھا آپ یقین کریں میں بینگ ویری آنیسٹ اور ویری جینوئن ایک تو مجھے بہت مزہ آیا آپ کے بارے میں تھوڑا سا اور مزید جان کے اٹ ہیز بین اے پلیزر. اور دوسرا جو آپ نے انفارمیشن آج دی ہے آئی تھنک اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے کہ اف somebody hears this یہ اس کو مطلب اتنے فائدہ دے سکتی ہے کہ آئی تھنک none of us have an idea about it. تو اس کے لیے سر بہت بہت شکریہ آپ کا. آئی تھنک آپ کو تھوڑا سا پھر ہم تکلیف دیں گے ان قریب مجھے لگتا ہے کہ پھر ایک شو کرنا پڑے گا. تو سر جاتے جاتے if you want to say something. میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا اور آپ لوگوں کا یہ جو ایک انیشیٹو ہے اس سے بہت لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. آپ لوگوں نے زحمت اٹھائی اور مطلب اس طرح کی ارینجمنٹ کی تو آئی ایم ریئلی ویری تھینکفل. نہیں سر انشاءاللہ وی ول اسٹے ان ٹچ. انشاءاللہ ڈیفینیٹلی آئی تھنک مجھے مجبوری میں آپ سے ان ٹچ ہونا پڑے گا کہ جتنے اس پہ کامنٹس آنے والے ہیں. سر اگین بہت بہت شکریہ عاطف آپ کا بھی. وہی تھینک یو سو مچ. اور لاسٹ میں ایک چیز یہ بھی کہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے فیصل ٹاؤن میں ایک کوئی ٹیکس سے ریلیٹڈ کوئی چیز کی انفارمیشن تھی تو انہوں نے مجھے بتائی تھی کسی پیپر پہ لکھ کے دی تھی تو وہ مس آؤٹ ہو گئی. تو اب یہ کتنا فائدہ ہو گیا کہ یہ اب ہم آن ریکارڈ آ گئی چیز تو کسی کو جب بھی کوئی چیز دیکھنا چاہے گا تو اوبویسلی اس کو انفارمیشن ملے گی اس سے. تو تھینک یو سو مچ سر. سر تھینک یو سو مچ. کے ساتھ ہی ہم یہ پوڈ کاسٹ اینڈ کرتے ہیں اور آئی تھنک دس ہیز بین ون آف دوز پوڈکاسٹ وچ ہیز بین گریٹلی انفارمیٹیو. ہمیں آج جو چیزیں پتہ چلی ہیں اسپیشلی ریگارڈنگ ٹیکسیشن اینڈ ریگارڈنگ دا ٹیکسیشن دیٹ یو ہیو ٹو پے آن پراپرٹی فار ریزیڈنٹس ایز ویل ایز
اوورسیز کے لیے, آئی تھنک اسپیشلی اوورسیز کے لیے there were so many misconceptions جو کہ آج کلیئر ہوئی ہیں, ایون فار می ایز ویل. میں امید کرتا ہوں کہ آئی تھنک وی آر گونا ہیو سر بیک آن فار another ایپیسوڈ, جس میں آگے ہی بھی بہت ساری چیزیں ہم لوگ کلیئر کریں گے. فار آل آف یو ہو آر واچنگ, پلیز کامنٹ ڈاؤن بلو کہ اگر ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ اسپیشلی اگر آپ اوورسیز ہیں یا یہاں پہ ہیں, اف یو وڈ لائک ٹو نو اینی تھنگ, اور ہمیں پلیز گائڈ کیا کریں. وی وڈ لو یور فیڈ بیک آن واٹ شوڈ وی برنگ نیکسٹ, کس ریئل اسٹیٹ کے کس سیکٹر سے آپ کو زیادہ ایشوز آ رہے ہیں, مسئلے آ رہے ہیں, تاکہ ہم لوگ ان کو ایڈریس کر سکیں, اس کا کوئی پروفیشنل لا کے بتا سکیں. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, جہاں تک ریئل اسٹیٹ کی سروسز کی بات ہے, وی آر آلویز ہیئر ایز شکریال اینڈ کو. وی وڈ لو ٹو ہیلپ یو آؤٹ, اینڈ فار ٹیکسیشن پرپسز ہم سر کی انفارمیشن ول ریلیٹ ڈاؤن بلو اف یو نیڈ اینی تھنگ. تو پلیز گیٹ ان ٹچ, اینڈ ود دیٹ فی امان اللہ, اینڈ تھینک یو.